الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ فریفتہ کیا ہے لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں، بیٹے، خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، گھوڑے نشان لگے ہوئے، مویشی اور کھیتی۔ یہ فائدہ اٹھانا ہے دنیا کی زندگانی میں، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ گزشتہ کل بھی آیت پڑھی گئی تھی، سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں بتلا رہے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جو چیزیں پیدا کی ہے، ان چیزوں میں کچھ چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی، یعنی انسان کے دل کو ان کی طرف مرغوب کر دیا، ان کو دلکش بنایا ہے۔ دنیا میں انسان انہی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، تمام برائیوں کی جڑ، گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ پھر اللہ رب العزت خود اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو مرغوب بنا دیا، مزین کر دیا، اور لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ ایسا کیوں کیا؟ چنانچہ یہاں پر سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہے کہ دیکھو اللہ رب العزت نے دنیا میں یہ چیزیں مرغوب بہت ساری حکمتوں اور وجوہات سے بنائی ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے، اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو مزین اس لیے کیا ہے تاکہ دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا فائدہ بندہ اٹھا سکے، آخرت سے غافل نہ ہو، ان چیزوں میں پھنس کر ان کو دل لگانے کا سامان نہیں، ضرورت کے لیے استعمال کرنے کا سامان سمجھے اور اصل آخرت کی فکر میں لگے رہے۔ اس لیے دیکھو یہاں پر عورت کا تذکرہ آیا، من نسائی، کہ اللہ نے عورت کو بھی مرغوب بنایا کہ انسان کا دل سب سے زیادہ اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ والبنین، اور اولاد، لڑکے ذکر کیے ہیں لیکن لڑکا اور لڑکی اسلام میں دونوں ایک ہی ہے، اولاد ہی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیمہ اور زمانہ جدیدہ جاہلیت میں، یعنی ہمارے زمانے کے جاہلیت والے لوگ اور اس زمانے کے جاہلیت والے لوگ یہ لڑکوں کو پسند کرتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کا سہارا سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نسل لڑکی کے ذریعے ہی چلی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کے ذریعے ہی آگے بڑھی ہے۔ لڑکیاں بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، لڑکوں کی طرح، اس لیے کمی زیادتی کرنے کا حکم نہیں، لیکن دونوں چیزیں ذکر کی ہے۔ یہ سب سے اہم ہوتا ہے، سب سے زیادہ محبت انسان ان دو کیٹیگری سے کرتا ہے، ایک تو عورت سے یعنی بیوی سے، اور نمبر 2 بچوں سے، لڑکیوں سے، ان سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر غور کریں تو سارا کھیل تماشا، گھر سے نکلنا، بھاگ دوڑ، کاروبار، تجارت، نوکریاں انہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ ہر بندہ، ایک غریب گھر سے نکل رہا ہے تاکہ کچھ کھانے کے لیے لا کر دے دے گھر میں، اور ایک مالدار نوکروں اور غلاموں کو، ملازموں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اپنا کام کروا سکے۔
ایسے ہی ایک تاجر نئے نئے سامان خرید کر اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اور ایک آدمی اپنے گھر سے روپیہ پیسہ لے کر چلا ہے تاکہ سامان خرید سکے۔ یہ سسٹم جو اللہ رب العزت نے چلایا ہے تاکہ دنیا کا نظام آگے بڑھ سکے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی محبت ڈال دی۔ سوچئے اگر محبت نہ ہوتی اولاد سے، بچوں سے، کون نکلتا گھر سے باہر؟ اگر سونے چاندی کی دل کے اندر رمق چمک نہ ہوتی، جمع کرنے کی فکر نہ ہوتی، کون جاتا؟ اسی طریقے سے اگر آدمی کو اچھی سواریوں کا شوق نہ ہوتا، جانور کے پالنے کا، کھیتیوں کے کرنے کا، اللہ رب العزت محبت نہ ڈالتے تو کیا چیز ابھر آتی دنیا کے اندر؟ اللہ رب العزت نے چاہا کہ دنیا کا نظام آگے بڑھتے چلے جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بندہ یہ بھی سمجھے کہ یہ سارا کی سارا سامان جو ہے وہ صرف وقتی، فانی اور ختم ہونے والا ہے۔ آخرت کی فکر کو بھی ساتھ میں رکھے کہ وہاں پر جانا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے کہ دنیا کا نظام چلانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے محبت ڈال دی۔ دوسری حکمت مفسرین کرام نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ سارے نمونے جنت میں رکھے ہیں، تو اگر دنیا ہی میں ان کی طرف رغبت نہیں ہوگی تو کون جنت میں جانے کی فکر کرے گا؟ کون جہنم سے بچنے کی فکر کرے گا؟ کون بندہ یہ چاہے گا کہ بھئی دنیا میں ایک بیوی ایسی ہے اور جنتوں میں ویسی ہوگی؟ تو پھر بندے کو طلب پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت نے گویا نمونے کے طور پر دنیا میں یہ نعمتوں کی محبت دل میں ڈال دی ہے تاکہ بندہ آخرت کی فکر میں زیادہ لگا رہے۔ اور تیسری اصل وجہ یہی ہے جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا ہے۔ تیسری وجہ اللہ نے یہ 6 چیزوں کی محبت بندے کے دل میں امتحان کے طور پر ڈالی ہے کہ کون دنیا میں ان سے دل لگا کر آتا ہے، آخرت کو برباد کر کے، نیک اعمال کو برباد کر کے آتا ہے، اور کون ان سے محبت تو کرتا ہے، اس لیے کہ محبت کرنا تو انسان کی فطرت میں ہے، کرے گا، لیکن ان کو ایسے سمجھے گا جیسے کشتی پانی کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے، لیکن پانی اسی وقت فائدہ مند ہے جب کشتی کے نیچے ہے۔ جس وقت پانی کشتی کے اندر آ جائے کشتی ڈوب جائے گی۔ ایسے ہی بندہ اگر ان کی محبتوں میں ایسے ڈوب جائے کہ ان کی محبتوں کو غالب کر دے، اذان ہو رہی ہو، نماز کا وقت ہو رہا ہو، بندہ کاروبار میں لگ کر یہ کہہ رہا ہو کہ بھی اولاد کو فکر کرنا ہے، گھر پہ کچھ لے جانا ہے، گویا کشتی ڈوب رہی ہے۔ اگر بندے کے روزے کا موسم ہے، اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، بندہ کہہ رہا ہے نہیں میرا کاروبار کا سیزن ہے، مجھ سے روزے رکھے جائیں نہ رکھے جائیں، میں تو اپنے آپ کو کمانے میں لگاؤں گا، کشتی ڈوب رہی ہے۔ یہ کشتی جہنم میں جا کر نکلے گی، یہاں پر ڈوب گئی تو اس لیے کہ محبت غالب آ گئی ہے۔ محبت ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان اے مردوں عورتوں سے زیادہ بڑا فتنہ کوئی نہیں دیکھتا، میرے بعد تم بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہوگے، لیکن سب سے خطرناک فتنہ عورتوں کی محبتوں کے جال ہوگے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شادی شدہ محبتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوارے صبح سے شام تک موبائل میں عورتوں کو کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، ساری چیزیں جو اللہ نے حرام کی ہے، اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو، اللہ کے سامنے پیشی کو، ہر چیز کو بھلا بیٹھے ہیں اور اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ گویا انہوں نے کشتی میں پانی کو سوار کر لیا ہے، ڈوب ہی جائے گی۔ لیکن دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا میں سب سے بہترین چیز اللہ رب العزت نے عورتیں بنانی ہیں، نیک عورتیں جن کی طرف تمہارا دل رغبت کرے، یعنی تمہاری بیویاں، اور تم ان کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، جب تم چلے جاؤ تو تمہارے پیچھے تمہارے مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کرے، یہ سب سے بہترین بیویاں ہیں۔ یعنی کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کا یہ خزانہ ہے۔
تو سوچئے نفع والی چیز ہے عورت بچے، لیکن اگر وہ انسان پر غالب آ جائے تو نقصان دہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری آیت میں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو کچھ دنیا میں مرغوب چیزیں مزین کی ہے، جو چیزیں ہم نے اتاری ہے اور ان کی طرف تمہارے دل کو کھینچ دیا ہے، راغب کر دیا ہے، تو وہ ساری کی ساری تمہاری آزمائش ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں کون بہتر عمل کر آئے، آخرت کا انعام پائے، اور کون تمہارے میں سے اپنے آپ کو آخرت کا غافل بنا کر جہنم میں اپنا ٹھکانہ پائے۔ چنانچہ یہ 6 چیزوں میں 2 چیزیں تو من النساء والبنین کہ ایک تو عورتوں کی محبت ڈالی ہے، نمبر 2 اولاد کی محبت ڈالی ہے۔ دیکھیے بھائی، آدمی اولاد کے لیے بڑی محنت مشقت کرتا ہے، اولاد کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان کی زندگی پروان چڑھے، لیکن اگر آپ ان کو آخرت سے دور رکھیں گے، صرف دنیا کی ہی نعمتیں دیتے رہیں گے، تو آپ ہی کے لیے نقصان دہ بن جائے گی۔ اس لیے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، پھر جو دنیا دار اولادیں ہیں وہ اپنے ماں باپ کی فکریں نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے محبت تو ڈالی ہے، لیکن لمٹ میں، حدود میں رہے۔ عورت کی محبت، بچوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، یہ 2 چیزیں سونے اور چاندی کے خزانے جمع کیے ہوئے، اس کی محبت ڈالی ہے۔ یہ بھی بری چیز نہیں ہے، بے خزانے جمع کرنا بری چیز نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا خیال رکھیں، مال کمانا بہت اچھی چیز ہے، یہ دنیا مال کمانے سے ہی چلتی ہے، اور مال بری چیز نہیں ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ فرما رہا ہے تمہاری اولاد، بیٹے اور مال یہ تمہاری دنیا کی زینت ہے، زینت اللہ نے بنائی ہے۔ 2 کام نہیں ہونا چاہیے، اب خوب مال کماؤ، 2 کام مت کرو۔ 2 کام اگر کرتے ہیں، یہی مال دنیا میں بھی مصیبت میں ڈالے گا، آخرت میں بھی مصیبت میں ڈالے گا۔ یعنی خزانے جمع کرنا دنیا میں بھی نقصان دے گا۔ نمبر 1، فرائض میں کوتاہی نہیں آنا چاہیے۔ مال کما رہا ہے، فرض نہیں چھوٹنا چاہیے۔ فرضوں میں ایک تو وہ جو ہمارے جسم سے ہم اعمال کریں گے، اور ایک وہ جو ہمارے مال پر اللہ نے فرض کیا ہے، ان میں کوتاہی، یعنی زکوٰۃ میں، صدقات میں، ساتھ میں واجب فطر کے اندر کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتلاتا رہتا ہوں کہ جہاں پر قوم کا بڑا امیر آواز لگا دے، امت کے لیے روپے مال کی ضرورت ہو، وہاں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے خون کے رشتے پریشان ہوں تو ان کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ فرض جگہ بنائی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، مال کمانے میں حرام شامل نہیں ہونا چاہیے۔ مال کمانے میں نہ حرام کمائی ہو، نہ حرام جگہ خرچ ہو، اور نہ حرام کی ملاوٹ ہو۔ بس یہ 2 کام سے بچ جائیے، آپ کا خزانہ آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے خزانے انہیں جنت تک پہنچا رہے ہیں، آپ کی مالداری بھی آپ کو جنت تک پہنچائے گی۔ صرف 2 کام بندے کو نہیں کرنا ہے، فرائض کو نہیں چھوڑنا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ پھر 5ویں چیز اللہ نے ذکر فرمائی، والخیل المسومۃ، اللہ رب العزت نے محبت ڈالی ہے خیل المسومہ، یعنی وہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے۔ یہ نشان لگائے ہوئے گھوڑے اس وقت کی، یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے گاڑیوں کی، قیمتی سواریوں کی انسان کے دل میں رغبت ڈالی۔ بندہ یہاں پر بھی 2 باتوں کو غور کرے۔ نمبر 1 یہ کہ اس کے ذریعے سے آخرت برباد نہ ہو، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا میں برتنے کا سامان ہے، یعنی صبح سے شام تک بندہ اسی پر لگا ہے، کسی عمل کی پرواہ نہیں ہے، اپنی سواریوں پر ہی رہ رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا والانعام، اور تمہارے مویشی، جانور، والحرث، اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا،
یہ برتنے کا سامان ہے، دل لگانے کا سامان نہیں. اور دل لگانے کا سامان کہا ہے واللہ عنده حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے بہترین اچھا ٹھکانہ جہاں دل لگایا جائے. اس لیے آگے کی آیت میں اللہ جنت کا اور جنت میں کیسے جائے گے، کون جائے گے، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ پھر ذکر کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.